السلام علیکم، دس از مصطفیٰ احمد مرچا والا فرام مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی، اور آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کا ایجوکیشن انڈسٹری کے لیے بہت خدمات ہیں. حضرت ہیں مسٹر ناصر آر زیدی. اچھا، یہ میں ایک چھوٹا سا ان کا انٹروڈکشن دوں گا، ویسے تو یہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں. یہ اونر ہیں پیراڈائز اسکول اینڈ کالجز کے. سیکنڈ، یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو گورن کرتے ہیں ایلیگزر اسکول. تھرڈ، یہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے، جن کی بہت خدمات ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے سنگل نیشنل کریکولم پہ جو کام ہو رہا ہے اس کمیٹی میں بھی یہ جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو سر ناصر زیدی، وی ویلکم یو آن بورڈ. اور میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس سے اپنا کچھ انٹروڈکشن دیں. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ بھائی کہ آپ نے آج انوائٹ کیا اپنے یہاں. آج آپ کے سینٹر کی انوگریشن ہے. آئی کنگریچولیٹ یو اینڈ دا مینجمنٹ آف مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی. پرائمریلی آئی ایم این ایجوکیشنسٹ اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ کہ ہم جو پاکستان کا ایجوکیشنل لینڈسکیپ ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں. اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ 22.8 ملین اسٹوڈنٹ جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ آؤٹ آف اسکول رہیں. ان کو اسکولنگ فریم ورک میں لانے کے لیے ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. میرے کچھ کوشچنز ہیں آپ کے لیے سر ناصر زیدی کہ دیکھیں اس اگر لیٹس سے آپ کو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا، سارے صوبے آپ کے کنٹرول میں آ جائیں، تو آپ کیا اسٹیپس لیں گے؟ یعنی ایک دن کے لیے اگر آپ صرف پرائم منسٹر بن گئے تو کیا کریں گے آپ اس ملک کے لیے؟ سر آپ نے ایک ہائپوتھیٹیکلی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو بہرحال میں آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے سر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے یہاں آپ ایجوکیشن کی اگر بات کریں یا جو ہمارے یہاں الٹریسی کا روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایکول لرننگ اپرچونیٹیز نہیں مل پا رہی. ایکول لرننگ اپرچونیٹیز کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیونکہ آپ کے پاکستان کے اندر ملٹیپل اسٹریمز آف ایجوکیشن کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ دیکھیں برٹش کاؤنسل ہے، کیمبرج سسٹم، آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ ہے، اس کے بعد آپ کے لوکل بورڈز ہیں، ضیاء الدین بورڈ ہے، درس نظامی ہے. تو اتنے سارے اسٹریمز کے اندر بچے ہمارے کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں. کم از کم کچھ ایسا ہو جائے ہمارے یہاں نظام میں، کچھ ایسے جو ہے وہ چینجز آ جائیں کہ سملیرٹیز کو ہم کو بڑھانا ہے، ان میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرنا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انورٹڈ پیرامڈ ماڈل ہے. آپ نے کہا فار انسٹنس کہ پورے پاکستان میں 1000 بچے جو ہے وہ میٹرک کی سطح تک تعلیم حاصل کر پاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کالج لیول میں کتنے جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جی وہ بچے بچتے ہیں 600. پھر آپ نے کہا یونیورسٹی میں کتنے بچے جاتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ ناٹ مور دین 100. تو یہ جو ہمارے یہاں اتنی بڑی ڈسکرپنسی، کنورژن ریٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت کم ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نہ پاکستان اپنے ریجن میں مقابلہ کر پا رہا ہے اور گلوبلی کمپیٹ کرنے کا تو سوال ہے. میرا ایک سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریٹنگ ہوئی تھی جس میں 189 میں سے پاکستان کا جو رینک ہے انفارچونیٹلی 142 ہے ایجوکیشن میں، اور ہمارا اپنا لٹریسی ریٹ بھی آلموسٹ 57% ہے، جبکہ پاکستان کا جو ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن ہے وہ جسٹ 2.3% آف GDP ہے، جو کہ اس پورے خطے میں بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ کم ہے. تو آپ کی نظر میں اس میں کیا اسٹیپس ہونے چاہیے کہ ہم اس کو امپروو کریں؟ سر دیکھیے میرے خیال ہے کہ 2 اور 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے ٹیچر کے اوپر محنت کرنی ہے. اگر آپ بچے کو پراپر ریسورس پرووائڈ نہیں کریں گے، گورنمنٹ اسکولس پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، میں بہت محدود وقت میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بہت بڑا گرینڈ پرپز بلٹ انفراسٹرکچر موجود ہے، تو پھر کوالٹی کیوں نہیں نکل کے آ رہی؟ پھر کیوں پاکستان میں لوگ بینگلورس کے اندر اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کے پڑھوا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بہتر کیلیبر کا ٹیچر موجود ہے. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ٹیچرس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے. بہتر ان پٹ ہوگا تو پھر یقینی طور پہ بہتر آؤٹ پٹ نکلے گا. یہ ایک بہت بڑا کاز ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک بڑا بیسک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے بھی ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول، ہم بہت باتیں کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ایز این انڈیویجول ہم نے اس قوم کو کیا دیا، یعنی ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے فار دس نیشن ان ایجوکیشن فیلڈ؟ دیکھیں سر، میں تو آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ اگر آپ بات کریں میری اپنی ایجوکیشنل انٹرپرینورشپ کی، کہ اگر آج ہم اپنے اسکولز رن کر رہے ہیں، کالج رن کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ایک بزنس ہے. جی بالکل، آپ اس کو بزنس پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا بزنس جو آپ کی نیشن بلڈنگ کر رہا ہے، ایک ایسا بزنس کہ جو آپ کیا الٹریسی کے خلاف فائٹ کر رہا ہے. تو ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہم اپنے ملک میں بچوں کو بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں، تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہتر شہری بنے، بلکہ پاکستان کا جو آپ کا اکنامک انجن ہے
اس کو ساتھ مل کر ملک کی گروتھ میں سپورٹ. اور آپ کا جو پیراڈائز اسکول بھی ہے اور ساتھ آپ کا پیراڈائز کالج ہے, تو یہ ساری سروسز آپ لوگ انٹرمیڈیٹ تک پرووائڈ کر رہے ہیں؟ سر کالج کا بالکل, ہم نے ریسنٹلی ایک نیا کیمپس ابھی کالج کا ہم نے اوپن کیا ہے جس میں ہم لوگ کامرس فیکلٹی ہے ہمارے پاس, وی آر آفرنگ انٹرمیڈیٹ کامرس, اور اس میں بھی ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے جو چاہے ان کا میٹرک بیک گراؤنڈ ہو یا کیمبرج بیک گراؤنڈ ہے, وہ لوگ جو ایکسل کرتے ہیں, جن کا A1 گریڈ ہو ان کو ہم 20% اسکالرشپ دے رہے ہیں, جن کا A گریڈ ہو ان کو ہم 10% اپ ٹو 10% اسکالرشپ دے رہے ہیں. ایکسلنٹ. اب میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, دیکھیں یہ میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی جہاں بھی کاؤنسلنگ سیشن کے لیے جاتا ہوں تو میں زور سے آواز لکھاتا ہوں وائی مرچا والا, یعنی مرچا والا کیوں چوز کیا جائے, تو وائی پیراڈائز کالج؟ سر اس کا دیکھیں بیسک ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بچے جب میٹرک پاس کر لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک دنیا ہوتی ہے کالج کی کہ اب ہم آزاد ہیں, اب ہم جو چاہے کریں گے. تو سر پرائیویٹ کالج ان کو ایک کلوزڈ لرننگ انوائرمنٹ دیتا ہے. ہمارے کالج کے اندر جس چیز پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو پبلک اسپیکنگ اسکلز ہیں, سافٹ اسکلز ہیں, ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے ہم نے سمد عباس کو, اویس ربانی کو اور دیگر ٹرینرز کو ہم نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, آن بورڈ لیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ بچوں کو مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی کے ساتھ جو ہمارا ایم او یو ہوا ہے ریسنٹلی, اس میں کہ جو ہمارے یہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ جب انٹرمیڈیٹ کر کے نکلیں گے تو آپ کے جو پروفیشنل پروگرامز ہیں اکاؤنٹنسی کے, ان میں ان کو ایک اوپن ونڈو ملے گی. نمبر 3 یہ کہ آج کے دور میں پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, فی کا برڈن, دیگر چیزیں, ینگ ایج میں بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ای کامرس کی طرف جانا ہے, تو اس کے لیے ہم نے الگ سے کورس اپنے یہاں لانچ کیا ہوا ہے. آڈینس, یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کو آپ صرف ایجوکیشن نہیں بلکہ آپ ساری ادر اویئرنیس بھی دیں. جیسے ہمارا انسٹیٹیوٹ خود مرچا والا انسٹیٹیوٹ بھی, ہم اگر دنیا میں کوئی چینج آتا ہے تو ہم فوراً سے وہ چیز بچوں کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں. لیٹس سے گولڈ پرائس میں چینج آیا, آئل پرائسز میں چینج آیا, دنیا میں لیٹس سے وار ہوئی, ہر ایک چیز کا امپیکٹ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اور یہ پیراڈائز گروپ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. آپ کی لوکیشن کس جگہ ہے؟ سر جو نیا کیمپس ہے ہمارا یہ مین طاہر بلا راؤنڈ اباؤٹ فیڈرل ایریا میں, مین طاہر بلا راؤنڈ اباؤٹ پہ واقع ہے. تو میں آپ سب کو انوائٹ کروں گا کہ جو بھی وہاں جانا چاہتے ہیں اور جو ان کی کالج میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ لازمی آپ مجھے بھی یہاں ان باکس کر سکتے ہیں, اور ان کے کالج کے آفیشیل پیراڈائز گروپ کا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.